السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوالیہ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، سندھ کے اندر ایک تبدیلی آ گئی، نئے وزیر اعلیٰ سامنے آ گئے، نئی کابینہ سامنے آ گئی۔ سندھ کے حالات بدلتے ہیں یا نہیں، وہ تبدیلی لوگوں تک بھی پہنچتی ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن سندھ کی سیاست، اس کے ساتھ ساتھ وفاق کے اندر سیاسی کوئی تبدیلیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، 2018 تک ملک میں کس قسم کی کوئی سیاسی تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس کے عوام پہ اثرات کیا ہوں گے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے نبیل گوول صاحب کو، جو کہ سابق پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی رہ چکے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے بھی کارکن رہ چکے ہیں۔ اب تو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، سیاسی کارکن ہی ہے نا، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں۔ تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے۔ ابھی میں اپنی آزادی میں جو ہے نا بہت خوش ہوں۔ اچھا، اور سیاسی تجزیہ کار کہہ دوں آپ کو؟ نہیں، تجزیہ کار نہیں، سیاسی پنڈت کا ہے۔ سیاسی پنڈت کہوں آپ کو؟ اچھا، تو سیاسی پنڈت صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو نئے وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں، یہ کس حد تک تبدیلی لائیں گے؟ چونکہ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک شاہ صاحب چلے گئے، دوسرے شاہ صاحب آ گئے، حکم دبئی سے ہی آئے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منصور صاحب دیکھیں، تبدیلی ایک تو عمران خان ہمیشہ لانا چاہتے ہیں، وہ نہیں لا سکے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تبدیلی سندھ میں آ گئی۔ لیکن یہ صرف چہروں کی تبدیلی ہے، ہوگا وہی جو پہلے ہو رہا تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا مراد علی شاہ کو، تو میرے خیال میں کہ پیپلز پارٹی والے اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ ایگریسو ہے، ینگ ہے، اور وہ جس طریقے سے تاج حیدر نے جو بیان دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان جو قائم علی شاہ کی زبان اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھتی تھی، تو مراد علی شاہ کی سمجھے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کے لیے جو ہے چیف منسٹر کو چینج کیا ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں سمجھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ تاج حیدر کہہ چکا ہے جو انہوں نے بیان دیا ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ کسی طریقے کا بھی کولیشن چاہتا ہے کسی ادارے کے ساتھ۔ یہ تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس ہے؟ دیکھیے، تبدیلی کی ضرورت محسوس خود کہہ چکی ہے نا پیپلز پارٹی، کہ پیپلز پارٹی کو ایک تو قائم علی شاہ ویک چیف منسٹر تھے۔ اچھا، قائم علی شاہ صاحب جو ہے وہ جس طرح میں اگین کوٹ بار بار کر رہا ہوں تاج حیدر کی بات، کہ تاج حیدر نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی زبان کو نہیں سمجھتی ہے، بہت سافٹ سپوکن ہے، وہ کسی ڈی جی رینجر کے سامنے بیٹھ کر نہیں، آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے، آپ مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک ایسے شخص کو لے کر آئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو میسج پہنچا سکے، جو میسج پہنچانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی، یہی وجہ؟ بالکل یہی وجہ ہے، اور وہ ایسے شخصیت کو لے کر آئے ہیں جو اکارڈنگ ٹو دیم وہ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ یس یا نو کر سکتا ہے، وہ بیچ میں کوئی بات نہیں کرے گا جس طرح قائم علی شاہ صاحب کرتے تھے۔ اچھا، یہ فیصلے کو کچھ جس طرح آپ ایک پنڈت ہیں، سیاسی پنڈت ہیں، اس طرح اور سیاسی پنڈت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی چوائس تھی کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد زرداری صاحب نے اس کو گو ہیڈ دیا۔ ایسا ہی ہے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اب اتنی چلتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ، اتنا کنٹرول ہے؟ ہاں، میں نے یہ سنا ہے کہ بلاول نے جو ہے ریکمنڈ کیا مراد علی شاہ کو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک دفعہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی مراد علی شاہ کے کام سے اور ان کی قابلیت سے کافی متاثر تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں پرائم منسٹر بنی تو ہو سکتا ہے نیکسٹ چیف منسٹر مراد علی شاہ ہو سندھ کے۔ یہ محترمہ کہہ چکی ہیں، اور بلاول چونکہ خود بھی ینگ ہے تو وہ خوش نہیں تھے سندھ کی جس طریقے سے جو سسٹم گورنمنٹ جس طریقے سے چل رہی تھی اس میں وہ بالکل خوش نہیں تھے، اور پچھلے 1.5 سال سے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سندھ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اچھا، یہ چونکہ آپ کا تعلق ایم کیو ایم سے بھی رہ چکا ہے، ذرا ایم کیو ایم میں مہمان اداکار تھا، خدا کے لیے یہ نہیں کہیں کہ میرا تعلق تھا، میں گیا تھا ایک مہمان اداکار کی حیثیت سے اور واپس نکل کر آیا۔ میرا رول بہت چھوٹا تھا۔ مہمان اداکار کو یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ فلم کس طرح چل رہی ہے، ہیرو کون ہے، مہمان اداکار کو پتہ نہیں ہے نا، کیونکہ وہ شروع کے میں نہیں آتا ہے پارٹ میں، وہ اینڈ کے پارٹ میں نہیں، وہ بیچ میں نکل جاتا ہے۔ اچھا، وہ بیچ میں نکل، لیکن پھر بھی کچھ فلم کا تھوڑی دیر کے حصہ تو چلے رہتا ہے، وہ جتنی دیر بھی آپ حصہ رہے ہیں۔ یہ ایم کیو ایم نے ووٹ نہیں ڈالا چیف منسٹر، نہ ان کے اگینسٹ ڈالا نہ ان کے فیور میں ڈالا، یہ اس کی اسٹریٹجی آپ کے سمجھتے ہیں؟ یہ اسٹریٹجی میں کافی بہت پہلی دفعہ ایم کیو ایم کے اسٹریٹجی سے امپریس ہوا ہوں۔ اچھا، پہلی دفعہ ان کی ایک اسٹریٹجی سے، ورنہ ہمیشہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں بڑے بیوقوفانہ فیصلے وہ کرتے ہیں۔
پہلی دفعہ ایک عقل بندی کا فیصلہ یہ کیا جو کہ سیاست میں کرتے ہیں چال. جب آپ کو انہوں نے نہیں سیاسی چال جو ہے نا, جو سیاسی چال انہوں نے کھیلی ہے وہ سیاسی چال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو اس وقت ہے مراد علی شاہ, وہ حیدرآباد سے آگے کا وزیر اعلیٰ ہے, یعنی حیدرآباد سے لے کر کشمور تک کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ اربن ایریا کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے, کیونکہ 50 ایم پی ایز جو اربن ایریا سے انہوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا, وہ ایبسٹین کر گئے, تو وہ کراچی, حیدرآباد اور سکھر کے وزیر اعلیٰ نہیں ہے, وہ اندرون سندھ کے وزیر اعلیٰ ہے. یہ امپریشن ایم کیو ایم نے دی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیف منسٹر کو جب اوور ویلمنگ میجورٹی نہیں ملتی ہے, جب پورے ہاؤس کی کانفیڈنس نہیں ملتی ہے, تو وہ ایک پاورفل چیف منسٹر نہیں ہوتا ہے, وہ ایک قسم کا آدھے سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے. اور یہ ایک اسٹریٹجی جو ایم کیو ایم کی تھی, اس کو ووٹ نہ دینے کا, وہ ایک میسج دینا چاہتے تھے کہ یہ اربن ایریا کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے. ایم کیو ایم کی جانب سے بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ جو الزام لگتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اربن ایریاز کے اوپر دھیان نہیں دیتی. اربن ایریاز چونکہ ووٹ بینک ان کا نہیں ہے تو اس لیے اتنا دھیان نہیں دیتی. قائم علی شاہ صاحب جب جا رہے تھے دبئی, تو آخری چیزیں جو انہوں نے کراچی کے اندر دیکھی وہ کراچی کا کوڑا کرکٹ تھا, اور جو انہوں نے ایک کہا تھا 2 دن میں کراچی صاف ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہوا. آخری چیز یہ دیکھی اور اس کے بعد ایئرپورٹ گئے اور وہاں سے سیدھا دبئی گئے, اور دبئی سے اس کے بعد پروانہ جو ہے وہ کٹ چکا ہوا تھا, اور وہیں سے پھر سی ایم بھی نہیں رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں وہ کراچی کے لیے کچھ کر پائیں گے, یا کراچی کی طرف کوئی دھیان ہوگا پیپلز پارٹی کا؟ لیکن جو نیا وزیر اعلیٰ ہے اس کا تو مین کام ہی یہی, دیکھیں لا اینڈ آرڈر ہمارے صوبے کے اندر جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے رینجرز سنبھال رہی ہے, بہت محنت کر رہی ہے, پولیس بھی اچھا کام کر رہی ہے, میں نہیں کہوں گا کہ نہیں کر رہی ہے, لیکن کریڈٹ گوز ٹو رینجرز. جس طریقے سے انہوں نے کراچی میں امن لے کر آئے ہیں, وہ اپنا کام وہ خود جاری رکھیں گے, چاہے ان کو اختیارات ملے نہ ملے, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. اب مراد علی شاہ کے پاس کام جو مین بچ جائے گا, جو رہ جائے گا, وہ ایک تو یہی ہے جو آپ نے بات کی کہ یہ جو کوڑے کچرے صفائی کا, کراچی کے اندر صفائی آپ نے حالت دیکھی ہے, پانی کا مسئلہ ہے کراچی کے اندر, اور بہت سارے اسکولوں کا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کرپشن کا الزام تو دیکھیں نا, کرپشن کے الزامات ہیں, لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جن جے آئی ٹیز پہ سائن نہیں ہوا ہے ان کے اوپر سائن کرنے کی ضرورت. جن جے آئی ٹیز کے اوپر سندھ کے پولیس کے افسر نے سائن نہیں کیا ہے. کس جے آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں؟ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی. اچھا. اس کے علاوہ نثار مورائی کی جے آئی ٹی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو قادر پٹیل نے باتیں کی ہیں اس کی جے آئی ٹی. بہت سارے, ایک نہیں ہے, کوئی 8-10 میں ابھی اس کیس کی طرف بھی, یہ قادر پٹیل صاحب والی جو آپ نے بات کی, 8-10 جے آئی ٹی ہیں. اب 8-10 جے آئی ٹیز کو رینجرز کے اختلافات یہی ہیں کہ ہم بڑی محنت کر کے لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو جو ہے ریلیف ملتا ہے. اور جب آپ یقین کریں اس وقت جتنے بھی جیل میں ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں, عزیر بلوچ ٹائپ کرمنلز ہیں, یا کرپشن کے اندر ہیں, وہ سارے باقاعدہ جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کے طرح انہوں نے اس جیل کو بنا دیا. ساری سہولتیں ان کے پاس ہیں, سندھ گورنمنٹ نے دی ہے. ہر ایک کو جو ہے باقاعدہ فرنیچر جو ہے ان کا باہر سے آیا ہے, وہ کمرے بنا کے دیے جیل کے اندر. 2 مالشی ہیں ان کے اوپر. عزیر بلوچ کی بات, عزیر بلوچ کی میں بات کر رہا ہوں. عزیر بلوچ کے پاس, قادر پٹیل کے پاس, نثار مورائی کے پاس, سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے, فون کی فیسلٹی ہے, ٹیلی ویژن کی فیسلٹی ہے, سب کچھ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم باہر خطرے میں تھے, یہاں تو ہمیں بڑے مزے ہیں. تو مجھے بتاؤ اب ایسے حالات میں تو نہیں, لیکن وہ ابھی کنوکشن تو نہیں ہوئی نا, کنوکشن تو ہونا باقی ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, فیسلٹیز ٹھیک ہے, فیسلٹیز تو نہیں ملنی چاہیے. یہ جہاں ان سب لوگوں کی بات ہو رہی, اسد کھرل صاحب کون ہے؟ اسد کھرل کی میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا نام نہیں سنا. جو میں نے سنا ہے اس کے حوالے سے ابھی جو میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا, تو یہ ایک ٹھیلا لگاتا تھا لاڑکانہ میں, کباب کا جو ٹھیلا نہیں ہوتے ہیں وہ, اس پہ کام کرتا تھا. ہاں, تکے بوٹیاں, اس پہ وہ کام کرتا تھا. اس کی کئی دوستی ہوگی انور سیال کے بھائی کے ساتھ, طارق سیال سے. اس سے بڑے جو ہے قربت بڑھ گئی اور دوستی بڑے پیار میں بدل گئی, اور وہ طارق سیال اس کو لے کر پھر اپنے ساتھ لنڈن امریکہ کی بھی سیر کراتا تھا. وہاں سے ان کی دوستی بڑھی اور وہاں سے پھر یہ بزنس پارٹنر اس کے بنے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گھبرانا, قائم علی شاہ صاحب کے جو بیانات جانے سے پہلے, استعفیٰ دینے سے پہلے, جو اسد کھرل صاحب کو تھے, اسد کھرل صاحب کو لے کر تھے کہ جی کہ فرنٹ مین ہے, بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے, پیپلز پارٹی کو جو گھبرائی بھی تھی, صحیح گھبرائی بھی ہے.
पीपल्स पार्टी को देखिए, पीपल्स पार्टी को असद खरल के इशू पे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा इशू है। अगर असद खरल जुबान खोलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अनवर सियाल तक ही जाएगा, सुहेल अनवर सियाल तक। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके भाई तारिक नई काबीना में भी हैं, नई काबीना में भी हैं। मैंने पहले मैंने ये भी प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा होम मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी इसको, मैंने परसों ही कहा था एक शो में, मैंने कहा होम मिनिस्ट्री इसको नहीं देंगे, जो कि नहीं दिया उनको। और मैं समझता हूँ कि ये छोटे इश्यूज़ हैं। बड़े बड़े करप्शन, मतलब आप देखें कि रेंजर्स को कहा जाता है कि सिर्फ कराची में कार्रवाई करें और अंदरून सिंध ना जाएं, तो जितने ख़जाने लूटे हुए ख़जाने तो अंदरून सिंध में पड़े हुए हैं, तो उनको अगर, और जितने करप्ट अनासर है वो अंदरून सिंध में छुपे बैठे हैं। ये जो बयानात थे ये कायम अली शाह साहब तक थे कि वो ये कहते थे कि कराची तक इख्तियारात महदूद हैं, कि कराची से बाहर नहीं जाएंगे। मुराद अली शाह साहब की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, मुराद अली शाह तो मैं पहले बार बार कह चुका हूँ, लोग कहते हैं मैं एक ही बात करता हूँ, और वाकई चूँकि सिनेरियो भी ऐसा बना हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मुराद अली शाह के वालिद एक बड़े अजीम शख्स थे, अब्दुल्ला शाह, और मैं बड़े उनके साथ करीब मैंने काम किया है। उनको मजबूरी में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, और उनको जो है वहाँ पर चूँकि कैंसर हो गया था, तो फिर वो वापस अपने मुल्क में आए और 1 महीने के अंदर वफ़ात पाए। उन्होंने 3-4 साल बाहर जिस तरह गुजारे, बड़े मतलब एक मुश्किल दौर था उनका, वो उसका बेटा मुराद अली शाह खुद देख कर आए अपने बाप को जिला वतनी की ज़िंदगी। तो वो जिला वतन होने के लिए तैयार नहीं है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिस पर उसको बाद में जो है जिला वतन होना पड़े। क्यों होना पड़े? मैं समझा नहीं आपकी मकसद ये कि कोई गलत काम नहीं करेगा, जो स्ट्रेट काम है वही करेगा। वो क्या हो सकता है? स्ट्रेट काम आप किस तरह कह रहे हैं? मैंने तो आपसे बात की कि इख्तियारात सिंध के अंदर जो दीगर इलाके हैं सिंध के, वहाँ तक होने चाहिए नहीं। आपने मैंने इसलिए ये बात आपको कही कि जब आप इख्तियारात सिंध में देने की बात करते हैं, और अगर चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह नहीं दे पाए, और अगर आप समझते हैं कि मुराद अली शाह रोक देगा और मुराद अली शाह इख्तियारात सिंध में नहीं देगा, तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसा कुछ करेगा कि करप्शन को रोकने के लिए अगर रेंजर्स इख्तियारात मांग रही है अंदरून सिंध में कार्रवाई करने की, तो वो रोकने की कोशिश करेगा। तो वो जो जरदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, या अवैस मुजफ्फर साहब नहीं है, या शर्जील मेमन साहब नहीं, तो वो जिला वतन हुए हैं? नहीं, आसिफ अली जरदारी का तो उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया कि वो जिला वतन हुए, बल्कि लेकिन आपने जो नाम लिए हैं, एक तो शर्जील मेमन का और मुजफ्फर टप्पी, वो बिल्कुल जिला वतन क्या है, मतलब भागे हुए हैं। अच्छा, भागे? जिला वतन नहीं, भागे हुए हैं। शर्जील मेमन ने जो करप्शन की है सिंध में, वो आकर फेस करे ना, वो टीवी में आकर कहता था मैं 15 दिन में आ रहा हूँ, मैं 20 दिन में आ रहा हूँ, मैंने अपने की सर्जरी की है, कभी किया था मैंने पाँव की सर्जरी की है, और लंदन में जिस तरह वो बेइज्जत हुआ है, जिस तरह उसको लोगों ने पकड़ के जलील किया है। लेकिन ये गलत नहीं है वैसे, मतलब नहीं गलत। देखें, आप सड़क पे चलते लोग, मुझे एक बात बताएं, मैं लंदन अभी गया, मैं लंदन के सड़कों पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे घूम रहा था, लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है मेरे ऊपर कि लोगों ने, पाकिस्तानियों ने मुझे देखकर मेरे साथ सेल्फी खींची है। मुझे तो किसी ने गाली नहीं दी, क्योंकि मैं समझता हूँ मैंने कोई ऐसा काम किया नहीं। अगर 1 लाख में से एक आदमी अगर इस तरह कर दे, देखें, और अगर इनको ये जहाँ जाते हैं इनको गालियाँ पड़ती हैं, तो कुछ तो किया है ना इन्होंने। आपको पता होगा, मुझे भले आपका दोस्त है शर्जील मेमन, लेकिन मेरा दोस्त मकसद कुछ तो किया है ना उसने, जो पाकिस्तानी उसको देखते हैं तो गालियाँ देते हैं। क्या किया आप बताएं ना, क्योंकि करप्शन किया है। मेरी जान, आपको तो इतना नहीं पता है, बड़े मासूम हो। मैं आपको इतना बताऊं कि उसने जो है सिंध के अंदर मैसिव करप्शन की है जब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर था। इसने बाकायदा ये जो पानी के ये जो है क्या कहते हैं उनको, जो पानी वाटर टैंकर माफिया के साथ मिलकर ये जो हाइड्रेंट तोड़वाए इसने, इस सबको पता है कि एक एक हाइड्रेंट के कितने कितने करोड़ रुपए इसने लिए हैं। अच्छा। ये तो और किस बंगले से कितने करोड़ रुपए पैसे निकले हैं इसके सबको पता है। आखिर तो ऐसा कुछ इसने किया है कि जो बंदा वापस नहीं आ रहा है। आप ये सोचे ना कि भागा हुआ है लंदन में बैठा, वापस नहीं आ रहा है। लोगों को होता है ना, कुछ लोगों को जान का खतरा मुझसे ज्यादा किसको है? मुझे एक बात बताएं। आपको जान का खतरा है? ऑफ कोर्स, मैं समझता हूं मैं इस वक्त कराची में प्राइम टारगेट हूं। क्यों? और मैं बार बार में लिखा है मैंने, मेरा हाई कोर्ट के अंदर मैंने अपील की है, मुझे मेरी सिक्योरिटी जो कि वापस ले ली गई है वापस दी जाए, क्योंकि आई एम द प्राइम टारगेट। क्यों? इसलिए बिकॉज मैंने MQM छोड़ा, इसलिए क्योंकि मैंने लियारी गैंग वॉर से मैं टकराया, और इसलिए क्योंकि मैं सच्ची बात करता हूं। जो लोगों को पसंद नहीं है, जो इस वक्त सुन रहे हैं, वो इस वक्त गुस्से में होते हैं, उनको पता है कि नबील गबोल जो बात करता है वो दिल की बात करता है। तो MQM के बारे में कोई अच्छी बात तो नहीं कर रहा। वो डॉक्टर अमजद साबरी के कत्ल केस में मैंने भी एक बात की थी। आप ये सारी चीज़ें पहले वर्क करें ना गूगल में, तो आपको पता चलेगा। मैंने अमजद साबरी व्हेन ही वाज मर्डर्ड, तो मैंने उस वक्त कहा था कि आसपास की गलियों में
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी देखें, कातिल पकड़ा जाएगा। और वही हुआ, आसपास की गलियों से कातिल पकड़ा गया। डॉक्टर आमिर लियाकत भी एमक्यूएम छोड़ के गए थे, उनकी जान को तो कोई खतरा नहीं, आज वो दोबारा एमक्यूएम में रीइंस्टेट हो चुके। यार अब डॉक्टर आमिर लियाकत से मुझे ना मिला है ना, मैंने MQM के कारकुन लियारी हैं ना। गैंग वॉर से, क्रिमिनल्स के गैंग से मैंने टक्कर ली, उनसे मैं लड़ा, ठीक है, सियासी मैं पंडित MQM से लड़ा, सियासी पंडित उनको ठीक अल्ताफ है, हुसैन साहब का मैं- जानशीन बना रहे हैं। यार अब जैसा अल्ताफ हुसैन है ऐसे ही डॉक्टर आमिर लियाकत है, आज दोनों बड़े अदाकार आज हैं, आप अल्ताफ हुसैन साहब की दोनों बुराई कर रहे हैं। अदाकार हैं। उधर मेहमान वो अदाकारी मैं तो करने के कह रहा हूँ मैं बाद मेहमान अदा, मैं आज तो आप कोई अल्ताफ टोपी हुसैन ड्रामा साहब की करने बुराई वाला कर नहीं रहे हूँ, मैं तो कोई टोपी ड्रामा वाला बंदा नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं मेहमान अदाकार था एमक्यूएम में। मैं 15 महीने के लिए गया और मैं जिस मकसद के लिए गया मुझे पता है। अच्छा, वैसे एमक्यूएम की जब बात हो रही, थोड़ा सा चूंकि आपसे गाइडेंस लेने का मौका मिल रहा है, वसीम अख्तर साहब नामजद मेयर वो भी अंदर हैं इस वक्त, और एमक्यूएम ये बार बार कहती है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। सही हो रहा है, गलत हो रहा है? देखें, तरीक़ेकार गलत है। वसीम अख्तर को अगर 12 मई में इन्वॉल्व करना था तो इन्वॉल्व करना था, अगर करना था, क्या मतलब करना था? मतलब किया है जिस तरीके से अभी उन्हें किया इन्वॉल्व किया गया, तरीक़ेकार वो गलत नहीं है था। इन्वॉल्व? नहीं है इन्वॉल्व, मैं अच्छा, ये है भी कह रहा involved, हूँ, ये भी बता रहा ठीक। हूँ इन्वॉल्व है। वो कैसे इन्वॉल्व है कि मेरी गाड़ी पे गोली लगी थी 12 मई को, आपको पता है? अच्छा, मेरी गाड़ी सबसे आगे थी, मेरी गाड़ी पे सबसे पहले राशिद मिनाज के पुल से शारा फैसल पर मेरी गाड़ी पे गोली लगी, और शहरी रहमान की गाड़ी पे गोली लगी, और शहरी रहमान के ड्राइवर को गोली लगी, जिसको उठाकर मैं जिना हॉस्पिटल लेकर गया। मैं विटनेस, और एमक्यूएम के झंडे थे उनके हाथ में, और एमक्यूएम के लोग थे वो, और वो फायरिंग कर रहे थे। जहाँ उस तक वक्त मुझे के याद आ रहा है उसके बाद ही आप एमक्यूएम में उसके गए थे। उसके उसके मैं बता रहा हूँ ना, मैं वो रीज़न, जी। उसके उस वक्त जो थे एडवाइज़र फॉर होम वसीम अख्तर थे। मैं कहता हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वसीम अख्तर के साथ साथ अरबाब गुलाम रहीम का भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, शौकत अजीज़ का भी होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जो मुशर्रफ थे उनका भी होना चाहिए। और फिर दूसरी बात, तरीक़ेकार JIT कहते हैं, हमने JIT किया जिसमें उसने सिर्फ एक चाय पी कप, और वॉलंटरली उसने कहा कि हम इन्वॉल्व थे। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने ऑर्डर दिया कि ये जो शख्स है चौधरी इफ्तिखार जो है, ये एयरपोर्ट से बाहर अगर निकला तो तुम लोग की खैर नहीं, जितने बंदे मार सकते हो मार दो, लेकिन चौधरी इफ्तिखार को उनका बाहर बयान, नहीं निकलना उनका चाहिए। अपना एक रिटन स्टेटमेंट भी आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि बयान मैंने नहीं बोला दिया, है, ये हाँ, उनका हाँ, कहना है। लेकिन मैं देखें- आपसे क्योंकि आपने कहा कि आपकी गाड़ी के ऊपर भी पहली गोली फायर हुई थी, क्या वसीम अख्तर साहब उस दिन जो कुछ भी सब कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं, आप समझते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर मैं आज होम मिनिस्टर हूँ और अगर वहाँ मैं पुलिस को ये कह दूँ, जो कि वसीम अख्तर ने खुद माना है कि उसने पुलिस से असले वापस लिए, अच्छा ठीक, पुलिस से असले वो कहा कि असला कोई नहीं लेगा पुलिस, और असला और पुलिस बाहर रोड पर नज़र नहीं आएगा, ये प्री प्लान था। मैं रात को पहुंचा हूँ 1 बजे इस्लामाबाद से, मैं MNA था, इस्लामाबाद से पहुंचा हूँ तो मैंने देखे कि एयरपोर्ट सारा सील कर दिया गया था रात को ही, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कोई गड़बड़ होने वाली है सुबह। तो वो किसके ऑर्डर्स पे पुलिस ने सील की मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, वसीम अख्तर के ऑर्डर पे, क्योंकि वो एडवाइजर आप था। बेसिकली वसीम अख्तर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल समझते हैं उस दिन? मैं वसीम अख्तर जो के जिससे आप बात साथ कर रहे हैं, अल्ताफ हुसैन को इन्वॉल्व समझता हूँ, क्योंकि वसीम अख्तर कह चुके हैं कि अल्ताफ हुसैन ने कहा था नबील मुझे। कबूल साहब, जब आप उनको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं तो फिर आप एमक्यूएम में क्या करने गए थे? अब ये अच्छी बात आपने की। मैं एमक्यूएम में क्यों गया? क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए गैंग वॉर को कहा गया था कि नबील कबूल को उड़ाना है। तो आप अपने आप को बचाने के लिए गए थे? मैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं कराची में रह के लड़ता इनसे, क्योंकि मेरा हल्का मुझसे छीन लिया गया और क्रिमिनल्स को बिठा दिया गया। अच्छा। और मुझे क्रिमिनल से लड़ना था, तो इसलिए और आप मैं खाली MQM में हाथ चले? नहीं लड़ सकता इसलिए था, आप MQM में तो चले? इसलिए मैं एमक्यूएम में गया। अब अगर फिर या छोड़ा तो क्यों? मैं अगर या तो मैं लड़ता या मैं मुल्क छोड़ के चला जाता अपनी फैमिली समेत, तो मुझे लड़ना था, इसलिए मैं गया और मैं वहाँ जाकर मैं लड़ा हूँ। ये नहीं कि मैं बाकायदा गन लेके लड़ा हूँ। मैं जो उज़ैर बलोच गिरफ्तार हुआ है उसकी रीज़न ये थी कि मैं MNA था, तो मैं MNA की हैसियत से चौधरी निसार से मीटिंग करता था। इंटीरियर मिनिस्ट्री का मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। मैंने बताया था इंटीरियर मिनिस्टर को कि उज़ैर बलोच इस नाम से ट्रैवल कर रहा है। कबूल साहब, मुझे जहाँ तक आपकी बात से समझ आई है कि बेसिकली आपको अपनी जान का खतरा था, आप डरे हुए थे, जिसकी वजह से आप एमक्यूएम में चले गए। नहीं, जान का खतरा था और लड़ना भी था ना। लड़ना भी ठीक है, लड़ना भी था, देखे ना। तो फिर छोड़ क्यों दिया? छोड़ा वो जान का इसलिए खतरा और क्योंकि लड़ना खत्म हो गया?
چھوڑا اس لیے کہ میں جب وہاں پر گیا تو میں نے فیل کیا کہ یہ میرے غلط فیصلہ تھا, یہ میری غلطی تھی, اور میں نے وہاں جب دیکھا کہ مجھے وہاں پر بھی جان کا خطرہ لگا. آپ کو ہر جگہ جان کا خطرہ ضروری اس لیے کیونکہ میں یہ تو کہہ چکا ہوں, جب میں نے ریزائن کیا میں کہہ چکا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اندر ایک گروپ ہے جو کہ میرے مطلب مجھے ان سے خطرہ ہے. ہوا یہ کہ پہلے شروع میں نے اس بنیاد پر ایم کیو ایم میں جوائن میں نے کیا کہ میں ایم این اے بننے کے بعد روزانہ جو ڈیوٹی دیتے ہیں, حاضری جو دیتے ہیں, اور 90 پہ وہ میں نہیں دوں گا. دوسرا جو ہے, اگر مجھے الطاف حسین کی تقریر سمجھ نہیں آئے گی تو آپ لوگوں کی طرح میں مفت میں تالیاں نہیں بجاؤں گا, اور میں جی بھائی نہیں بولوں گا جو بات الطاف حسین کی. جو غلط بات کریں گے تو میں سب چیزیں مان لی گئی تھی. ہاں مان لی گئی تھی, بالکل مانی. الطاف حسین نے مانی تھی یہ بات, اور میں نے کہا کہ میں یہ اس کنڈیشن پر آؤں گا, ادروائز مجھے نہیں ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا تھا میں زمین پہ نہیں بیٹھوں, اور اس کے ساتھ میں زمین پہ نہیں بیٹھوں گا. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, زمین پہ بیٹھنا تو ہمارا رواج ہے بلوچوں کا, ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں, لیکن یہ جان بوجھ کے اپنے مرکزی عہدیداروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے لنڈن میں فاروق ستار جو ہے وہ الطاف حسین کا ناشتہ بناتا ہے, واسع جلیل جو ہے وہ کچن میں پلیٹ دھوتا ہے الطاف حسین کا, ندیم نصرت جو ہے وہ پلیٹ ٹیبل پہ کھانا لگاتا ہے, اور جاوید ان کا ہے نام میں پورا بھول گیا, پہلے سینئر منسٹر تھا, وہ جو ہے سالن نکال کے کھانا نکال کے سامنے رکھتا ہے. وہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو لنڈن بلا کے ان سے یہ کام کرواتا ہے, اور ایک ایم این اے میں نام نہیں لوں اس سے باتھ روم صاف کرواتا ہے. آپ کو کس طرح پتہ ہے سب کچھ؟ یہ بیکاز میں دیکھ چکا ہوں. نہیں آپ گئے, میں دیکھ چکا ہوں, آپ نے سب کچھ دیکھا ہے. میں جب 1996 میں ایز ڈپٹی اسپیکر لنڈن گیا تو الطاف حسین نے میری دعوت کی تھی کھانے کی, اور میں نے دیکھا یہ سب لوگ میرے سامنے تھے, اور یہ جس طرح سرو کر رہے تھے, میں پیپلز پارٹی کا ڈپٹی اسپیکر تھا, اور میں دیکھا تھا جس طرح یہ سرو کر رہے تھے یہ سب کچھ. تو میں نے پھر جب جوائن کیا میں نے کہا میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا, کیوں میں ایک سردار آدمی ہوں, میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, آپ کا صرف نام کافی ہے, آپ ایم کیو ایم جوائن کریں گے, ہم صرف یہی کہیں گے کہ دیکھو ہم نے ایک بلوچ سندھی کو لے کر. مجھے ایک منٹ کے لیے نا احساس کرنے دیں کہ میں نبیل گبول صاحب کا انٹرویو کر رہا ہوں, مجھے اس طرح لگ رہا ہے میں مصطفیٰ کمال صاحب کا انٹرویو کر رہا ہوں, کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی ساری یہی باتیں کرتے, تو وہ صحیح کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب؟ مصطفیٰ کمال بالکل صحیح کہتا ہے. یہ سارے کچھ فرق صرف میرے میں مصطفیٰ کمال میں یہ ہے کہ میرا ضمیر 15 مہینے میں جاگ گیا, اس کا ضمیر 30 مہینے میں جاگا ہے. یہ کیا بات ہے؟ نہیں آپ نے تو خود کہا نا 30 سال میں جاگا ہے. نہیں انہوں نے کہا, لیکن خیر وہ انیس قائم خان صاحب ضمیر اس کا بہت لمبا, اس کا لگتا ہے ضمیر جو ہے زینکس کھا کے سو گیا تھا, اور میرا ضمیر جو ہے وہ 15 مہینے میں جاگ گیا, اس کا 30 سال میں جاگا ہے. میں تفصیل سے اس کے بارے میں بھی بات کروں گا. پاک سرزمین پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی جانب بھی ذرا رخ کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاج کی کال دی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے آنے والا وقت کس حد تک مشکل ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نبیل گبول صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور ہم سندھ اور ساتھ ساتھ کراچی کی سیاست کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. کچھ ان سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سیاسی پنڈت ہیں, تو پیش گوئیاں بھی کر سکتے ہیں, تجزیہ بھی دے سکتے ہیں. سارے غلط کیا ہے جتنے پہلے کیے. نہیں مجھے نہیں پتا, تو وقت بتائے گا. آپ کے شو میں کیا ہے, میں نے کہا جولائی میں تبدیلی ہوئی, اس میں سے کچھ کئی سارے تکے میرے صحیح لگے ہیں. ہوتے تو تکے ہی ہیں, ہوتے تکے ہیں, ظاہر تکے ہی ہیں. ابھی بھی تکے مار رہے ہیں کیا؟ ابھی بھی تکے مار رہے ہیں. ابھی تو آج آپ کو کچھ اچھے اندر کی باتیں. آپ نے لنڈن والی جو بات کی کہ وہ انڈا بنا رہا ہوتا ہے, وہ کھانا سرو کر رہا ہوتا ہے, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ نے آنکھوں ایک تو آپ نے کہا نا سیاسی پنڈت ہے, فیوچر کا بتاتے ہیں, تو وہ تو کہیں تکے لگ جاتے ہیں میرے. اچھا جو آگے کا میں بتاتا ہوں, جس طرح میں نے اچھا ویسے مارچ سے لے کے میں فیوچر کے اوپر بھی آنے لگا ہوں. ویسے آپ نے لنڈن میں اور کیا دیکھا ہے, ذرا کچھ بتائیں نا. اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا میں تو. یہ تو میں ایک پرانی بات کر رہا ہوں, 96 کی بات کر, اس کے بعد پھر میں نہیں گیا وہاں پر. الطاف حسین صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں ہوتی رہی, اس کے بعد وہ آئے, انہوں نے ویڈیو کے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں سے انہوں نے خطاب کیا, جب بہت زیادہ یہ باتیں کی جا رہی تھیں. ایزی فائن ایزی ویل. دیکھیے مجھے ابھی اس چکر میں اس کے ایک ڈاکٹر سے ان کے ملا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, ان کا ایک ڈاکٹر الطاف حسین کا, اس نے تو یہ کہا کہ ہر 15 دن بعد ان کو ایک ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے, جو کہ خاص ایک ہاسپٹل ہے, وہاں پر اس کو کچھ انجیکشنز لگتی ہیں, جس سے پھر وہ اور مزید 1 مہینے تک وہ سروائیو مطلب وہ اسٹرانگ رہتا ہے. ٹھیک ہے, نارمل رہتا ہے, ناٹ اسٹرانگ, نارمل رہتا ہے. وہ کوئی ڈبل اسٹیرائڈ کا کوئی انجیکشن ہے, پتہ نہیں وہ نام بھی اس نے لیا تھا, اکارڈنگ ٹو ہم. جو میرے جو انفارمیشن کے مطابق کہ ہی از مینٹلی ہی از ناٹ نارمل,
فزیکلی ان کے لیور کا ایشو ہے, ان کا ہائی بلڈ پریشر بڑا شوٹ کر جاتا ہے, تو ان کی کنڈیشن نارمل نہیں ہے. دوسری طرف مصطفیٰ کمال کہتا ہے کہ وہ فٹ ہے, لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتے. کمرے میں صرف 2 شخص کو اجازت ہے جانے کا, ایک واسع جلیل کو اور ایک ندیم نصرت کو. وہ کمرے میں جاتے ہیں اور وہ جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب کا چونکہ آپ نے بات کی, کدھر پاک سرزمین پارٹی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے کراچی کے اندر, یا جس طرح وہ اپنا نیٹ ورک وہ کہہ رہے ہیں ہم پھیلا رہے ہیں بین الاقوامی طور پہ بھی, پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر بھی, جو ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کا عروج آئے گا اور مصطفیٰ کمال صاحب آئیں گے اور اس کے بعد تہلکہ مچ جائے گا, وہ تہلکہ مچ چکا ہے, نہیں مچا ہے, جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہی میں ہے؟ سمجھتا ہوں کہ ان پاک سرزمین پارٹی نے ایک ڈینٹ تو لگایا ایم کیو ایم کو. اچھا, اور بالکل لگایا, اور ایک بہت بڑا نام ایم کیو ایم کا مجھے لگتا ہے کہ وہ عنقریب جوائن کرنے والا ہے پاک سرزمین پارٹی کو. میں نام نہیں لوں گا اس بیچارے کی جان کے خطرہ. یہ آپ کیوں کہتے ہیں یہ جان کی خطرہ؟ یار ادھر آپ کو نہیں پتہ ہے بابا, پہلے بوریوں میں یہ ڈالتے تھے, ابھی تو سیچے میں ڈال دیتے بندے کو جلا کے, سمجھے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ چیز سیچے انگلش میں, اب اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کسی کا نام لینے سے پہلے آپ کیوں, لیکن میں نے بہت بڑا ایک نام سنا ہے ایم کیو ایم کا, جو ہو سکتا ہے وہ بہت تنگ ہے ایم کیو ایم سے. دیکھیں, حیدر عباس رضوی صاحب پاکستان میں نہیں ہے, فاروق ستار صاحب پاکستان میں نہیں ہے, اور فیصل سبزواری صاحب پاکستان میں نہیں ہے. وہ باہر سے ہی آئے گا. یہ 3 لوگ ہیں. ہاں, وہ باہر سے ہی آئے گا. ان 3 میں سے؟ ہاں, ان 3 میں سے. یہ تینوں بہت بڑے نام ہیں. بڑا نام مصطفیٰ کمال بھی تھا. باقی پاک سرزمین پارٹی کا آپ نے سوال کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اگلا جو الیکشن ہوگا 2018 میں ایم کیو ایم بڑے ویک پچ پہ ہوگی, اور پاک سرزمین پارٹی میں ایم کیو ایم کے بہت زیادہ لوگ پاک سرزمین پارٹی میں آ جائیں. نبیل قبول صاحب کیوں نہیں گئے پاک سرزمین پارٹی میں؟ کیونکہ میں مہاجر نہیں ہوں نا. نہیں تو وہ صرف مہاجروں کی پارٹی بنا رہے ہیں. یہ آپ نے پوری طرح نہیں, لیکن میں نے وہ تو بلوچستان بھی گئے ہیں, کے پی کے بھی گئے, لاہور بھی گئے. میں نے مصطفیٰ کمال کی پارٹی کو اسٹڈی کیا ہے. اس کا صرف مقصد ہے ایم کیو ایم کو توڑنا, ایم کیو ایم کے اندر سے لوگوں کو نکالنا اور نئی پارٹی بنانا. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اس وقت مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں موسٹلی جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, سوائے آپ کو ایک پی ٹی آئی کا بندہ جو نہیں, وہ ایک مشرف صاحب کی پارٹی سے بھی گئی ہیں خاتون. بٹ کب گئی مجھے تو نہیں پتا. وہ چند مہینے ہو چکے ہیں اب اس بات کو. اچھا, وہ شی از ان نون, تو مجھے نہیں پتا اس کا. ویسے مشرف صاحب کا جب بات, مشرف صاحب آئی تھنک انہوں نے کوشش کی, پارٹی بھی بنائی, اس کے بعد ان کے ساتھ دھوکہ ایم کیو ایم نے کیا. ایم کیو ایم نے دھوکہ کیا؟ ایم کیو ایم نے دھوکہ کیا. جو اصل دھوکہ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ ایم کیو ایم نے کیا. مشرف صاحب جب آ رہے تھے کراچی تو الطاف حسین سے بات کر کے, ایم کیو ایم سے بات کر کے وہ کراچی آ رہے تھے, اور انہوں نے الطاف حسین نے ایشورنس دی تھی کہ تقریباً 50,000 آدمی آپ کو ایئرپورٹ پہ لینے آئیں گے ایم کیو ایم کے, اور آپ کو ایم این اے کا ایک سیٹ ہم دیں گے جس سے آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے. تو وہ ایک ایشورنس تھی, اور وہ آئے تھے الیکشن لڑنے کے لیے. لیکن کچھ جو سٹرنگز جہاں سے ہلتے ہیں, انہوں نے سٹرنگز جس طرح جب ہلایا تو اس میں لاسٹ مومنٹ میں یہ چینج آئی, اور جب مشرف باہر نکلے ایئرپورٹ کے ٹرمینل سے تو انہوں نے دیکھا صرف 500 آدمی ہیں, تو وہیں سے ان کا خواب ٹوٹ گیا, اور پھر وہ آ کے یہاں پھنس گئے, اور پھر بڑی مشکل سے جو ہے. یہ قبول صاحب, یہ پاکستانی سیاست سے یہ جو سٹرنگز جو آپ نے کہا جی سٹرنگز ہلتی ہیں, یہ سٹرنگز ہلنا کبھی بند نہیں ہوں گی؟ یہ اسی طرح سٹرنگز ہلتی رہیں گی؟ نظام کی تبدیلی, میں کہتا ہوں نا ہمیشہ ایک چیز, چہرے تبدیل ہونے سے قائم علی شاہ کی جگہ مراد علی شاہ کو بٹھا دیا, دونوں شاہ ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب تک نظام کی تبدیلی نہیں ہوگی. اب ڈاکٹر طاہر القادری جس طرح کہتے ہیں, نہیں, ڈاکٹر طاہر القادری مولوی والا نظام نہیں. نظام کی تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں, یعنی کس چیز کی بات ہے, ہمارے ملک کے اندر اس وقت کرپٹ ایک ایس ایچ او کا گھر دیکھ لیں, ڈیفینس میں میرے سے بڑا گھر ہوگا 2000 گز کے اوپر. ایک مختار کار کا گھر جو ہوگا وہ 2000 گز پہ ڈیفینس پہ, اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے. نیب مجھ سے, میری انکوائری نیب میں پتہ کس بات کی چل رہی ہے, جب کچھ نہیں ملا تو کہہ رہے ہیں جب آپ منسٹر تھے تو آپ ڈیزل بہت زیادہ استعمال کرتے تھے اپنی گاڑی میں,
اس کے 12 لاکھ بنتے ہیں وہ آپ بھی واپس ایک کرے. سیاستدان بن گئے جس کے ساتھ یہ ڈیزل کا نام جو ہے وہ جوڑ گیا. ہاں مطلب میرے اوپر یہ ایلیگیشن نیب نے ڈال دیا چونکہ آپ منسٹر کو تو انٹائٹلمنٹ ہے کہ وہ گاڑی رکھتی تو ڈیزل جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے. ایک لمٹ ہی ہے, وہ لمٹ ہی ہے. اب میں کیا پیوں گا ڈیزل؟ کیا میں مولانا ڈیزل ہوں کیا؟ میں مطلب اس ڈیزل سے نہاؤں گا کیا؟ نہیں, مقصد ایک کچھ کیس نہیں ملا میں, اور اسی نیب نے آج اسحاق ڈار کو آج پتہ نہیں انہوں نے 11 لاکھ کا بل بنایا. آج 11 لاکھ 3 سال کا بھائی جان. اب آگے بات آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار کا آج کیس فائل ہی نیب نے کلوز کر دیا کہ ہم مزید انویسٹیگیشن نہیں کریں گے. ہی از اے گڈ مین, کلیئر کر دیا ان کو بھیجا. تو یہاں پر اب تو نیب سرکاری مطلب ایک یعنی اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ نیب جو ہے وہ حکومت کے کہنے پر چل رہی ہے, سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے. یہ ہر وہ شخص جس کو ٹارگٹ میں آتا ہے نا, جو ریڈار کے اندر آتا ہے, پھر وہ یہی کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں. وہ دوسرا میں کہہ رہا ہوں کہ اسحاق ڈار سے کوئی پوچھے کہ تمہارے بیٹے کے پاس لنڈن میں فراری 488 جو کہ 1.5 ملین کی پاؤنڈ کی گاڑی ہے, وہ آپ نے اس کو گفٹ دیا گریجویشن میں, تو یہ پیسے آپ نے پاکستان سے بھیجے, جو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں میں نے پاکستان سے بھیجے. آپ یہ اچانک اتنے امیر کیسے بن گئے؟ وفاقی حکومت کی جو کہ آپ بات کریں, وزیر خزانہ کے اوپر آپ نے یہ الزام لگایا, آپ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں, تو کچھ اس کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں وفاقی حکومت کے لیے کیا کوئی مشکلات آنے والی ہیں, چونکہ 7 اگست کی کال دی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے. تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. نبیل قبول صاحب میرے ساتھ موجود ہے. نبیل قبول صاحب, کچھ ذرا قومی سیاست کی بات اب کر لیں. سندھ کی بات ہوگی, کراچی کی بات ہوگی. خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے 7 تاریخ کی. آپ ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ نہیں ہنس رہا ہوں, پہلے میں نے آپ سے سوال بھی نہیں کیا ابھی, آپ ہنس رہے ہیں. وہ شادی پہلے کرے گا یا دھرنا پہلے دے گا؟ پہلے اس سے یہ سوال کریں. نہیں وہ ایک ان کا پرسنل رائٹ ہے. میری ہنسی نکل گئی, آپ نے پوچھا کیوں ہنس رہے, میں نے بتا دیا. نہیں, وہ ان کا سیاسی رائٹ ہے, وہ سیاسی طور پہ ایک رستے پہ چل رہے ہیں, وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف. وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں میں شادی بھی کروں گا اور دھرنا بھی, دونوں دیکھو دونوں کام ایک ساتھ. انہوں نے کہا میں شادی کروں گا, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تیسری شادی غلط خبر چلی ہے. نہیں چلی, وہ تو چلانے کے میڈیا نے چلا دی. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اگر مجھے میرے فیملی کے سر, انہوں نے پیمرا سے اپروچ کیا پاکستان تحریک انصاف نے, انہوں نے کہا خان صاحب کے حوالے سے غلط خبر چلی ہے, تیسری شادی کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. خاتون کوئی ایسی جس کا کوئی نام شامل آ گیا, خاتون کا آپ لوگوں نے ذکر کیا تھا, اس پہ انہوں نے کہا, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر میری فیملی نے کوئی ایسی ڈھونڈی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شادی کرنا چاہیے تو وائی ناٹ. نہیں تو قبول صاحب, اگر ایک آدمی آپ کی سیاسی زندگی ہے مثال کے طور پہ, تو آپ کا اگر آپ ایک سٹرگل کر رہے ہیں یا کوئی احتجاج کر رہے ہیں, تو وہ پرسنل لائف کے اندر وہ علیحدہ چیز ہے. سیاسی زندگی اگر آپ شادی نہیں کریں گے اس دوران, اگر آپ ہوتے ہیں شادی نہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سٹرگل پہ, ایک جنگ میں آپ نکل رہے ہیں, اور ساتھ میں اگر آپ نے شادی کر لی آپ جنگ ہار جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یا گھر کو سنبھالو یا تو پھر پبلک کو سنبھالو, ایک ساتھ دونوں کو نہیں سنبھال سکتے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے کہتے ہیں ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور ہر برباد آدمی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ, ویسے آپ آج کل کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہیں. یہ آپ مجھے کوئی اگزامپل تو نہیں دے رہے؟ میں آپ کو اگزامپل دیں گے, ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, اور ہر برباد آدمی کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے. یہ بڑی آپ نے وہ تو میرے اپنے دوست عمران خان کو یہ مشورہ ہے کہ دھرنا شرنا مکمل کر کے پہلے پرائم منسٹر بنو, اور اس کے بعد پھر تیسری شادی کا سوچو. اچھا چلے وہ مثال کے طور پہ, لیکن ویسے اگر وہ یہ جو اب کال دے دی انہوں نے, یہ تحریک شروع ہونے والی ہے 7 تاریخ سے, خان صاحب کا وہ جو پہلے جو دھرنا ہوا تھا اس کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے, کس طرح دیکھ رہے ہیں, حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے؟ پہلا دھرنا جو تھا نا, میں سمجھتا ہوں پہلا دھرنا کنٹروورشل تھا بڑا. بعد میں پھر جاوید ہاشمی نے اس کو اور کنٹروورشل کر دیا کہ کوئی سابق آرمی کے افسر نے جو ہے اس دھرنے کو پروموٹ کیا. کی جو بات ہو رہی ہے, سابق, حالانکہ ریٹائرڈ جنرل کی بات انہوں نے کی ہے. تو اب جو دھرنا ہے اس دھرنے کا کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پبلک کا دھرنا ہوگا, وہ سٹرنگز والا دھرنا نہیں ہوگا. اچھا, وہ پبلک کا دھرنا ہوگا. اب وہ دھرنا کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, طاہر القادری بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کے, طاہر القادری بھی دھرنے پہ نکل رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی دے گی, یہ بھی میں آج آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, میں بھی سمجھتا ہوں پیپلز, لیکن وہ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں خان صاحب نے سولو فلائٹ لے کے ایک سٹیٹمنٹ ہے, اور بلاول بھٹو کا ایک سٹیٹمنٹ ہے. دونوں یہ کیوں ہے ویسے پیپلز پارٹی کے؟ کیونکہ آپ نے لنڈن میں جس طرح ایم کیو ایم کا بہت کچھ دیکھا تھا, پیپلز پارٹی کا کیا چکر ہے؟ پیپلز پارٹی تو میری گھر کی پارٹی ہے نا. تو یہ کیا چکر ہے, ذرا ہمیں بھی مائنڈ سیٹ سمجھائیے. ایک چیز کا پتہ ہے, خورشید شاہ
अब पार्लियामेंटेरियन बन गए, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तो उनको पार्टी पॉलिसी का इतना नहीं पता है। अच्छा, पार्टी की पॉलिसी को सोचे बगैर वो स्टेटमेंट दे देते हैं, और वो पार्टी पॉलिसी फिर अलग बिलावल भुट्टो जो है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिलावल को इस वक्त अथॉरिटी मिली है और बिलावल जो है वो फ्रंट पे आ रहा है। तो बिलावल मैंने साहब- ये भी प्रेडिक्शन की है कि 2017 में बिलावल पाकिस्तान में इमरान खान के बराबर या 7 इमरान खान से ज़्यादा भी हो सकता है कि पॉपुलर हो जाए। नहीं तो आप क्या इन दोनों को, खान साहब को और बिलावल को इकट्ठे देखते हैं कंटेनर के ऊपर? बिल्कुल इकट्ठे में देख रहा हूँ, इकट्ठे एक ही कंटेनर पे वो देख जो रहा हूँ। बुराइयां एक दूसरे की थी वो नहीं बुराई तो खान शेख साहब को रशीद ने पता भी नहीं की क्या थी कुछ ना। कहा। शेख रशीद ने भी बिलावल की थी, बाद में माफी मांगा, फिर खुद जो है तो शेख आपने भी रशीद- बड़ी की हुई है वैसे, मतलब किसकी, बिलावल की? नहीं नहीं, एमक्यूएम की आप भी एक ज़माने में बुराइयां करते थे, फिर एमक्यूएम में चले गए, फिर छोड़ दिया, फिर कर रहे हैं, मतलब ये तो चलता रहता है मेरे ख्याल में देखिए, सियासत में। सियासत में बुराइयां तो चलती, लेकिन बुराइयों के चले बाद कर लिए तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना, कह दें हो गया, नहीं, गलत हो गया बुराई- मुझसे। यार, नहीं, कह दें कबूल साहब, हो जाती है गलती। नहीं, मैं तो मुंह पर कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ ये सबसे बड़े दहशतगर्द है रॉ के एमक्यूएम वाले, रॉ जो के पार्टियां एजेंट बदलते हैं। हैं, हाँ, जो पार्टियां बदलते हैं या किसको कह नहीं रहे हैं? नहीं, जो एमक्यूएम वाले हैं, अच्छा, MQM। एमक्यूएम रॉ के एजेंट है, ठीक है। मैं ओपनली कह रहा हूँ रॉ फंडेड है। मैं ओपनली कह रहा हूँ मोहम्मद अनवर ने अल्ताफ हुसैन की मीटिंग कराई डायरेक्टर रॉ के साथ। मैं ओपनली कह रहा हूँ कि जो फंड्स हैं वो अल्ताफ हुसैन को जो मिलते थे इंडिया से मिलते थे। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, मैं तो डरता ही नहीं हूँ, मैं तो कराची में रहकर उनको बोल रहा हूँ। नहीं लेकिन जिस तरह ये तो अब जाके मेरे ख्याल में आपके ऊपर रेवलेशन हुई है, जब आप एमक्यूएम में जा रहे थे तो शायद आपको भी नहीं पता था। यार ये भी आप एमक्यूएम कहेंगे, में बिल्कुल नहीं मैं करेंगे। वो पहलवान था जिसके हाथ बांध कर उसको एरेना में, एरेना को उर्दू में क्या कहते हैं, वो रिंग जो होता है अखाड़ा में, उस पहलवान को अखाड़ा में हाथ बांध के फेंक दिया था कि अब लड़ो। ठीक किसने है ना, फेंका था? बस जिसने फेंका नहीं था मुझे फेंक। बताया ना, नहीं, मैं किसी ने आपके साथ इतना जुल्म किया तो किसने किया? नहीं, आपने मुझे कहा हाथ किसने बांध के बांधे? किसने? देखो ना, मुशर्रफ ने कभी बताया था कि मुझे दिक्का किसने दिया था? मुशर्रफ साहब एक बात कहते थे ना कि 99 का कू मैंने नहीं किया, मैं तो हवा में था, मुझे दिक्का दिया उतरे गया। तो पता लगा कि उन्होंने कभी बताया कि दिक्का किसने दिया? नहीं। मैं क्यों बताऊं? अच्छा, तो आप लेकिन ये तो आप मानते हैं कि मुझे दिक्का दिया था। अच्छा, जिन्होंने हाथ उनको बांध धक्का के। दिया था उन्होंने तो आपको धक्का नहीं दिया? हो सकता है, नहीं हो सकता है कि मतलब हाँ या ना जवाब दें। नहीं हो सकता है। 2018 के इंतखाबात, अगली हुकूमत किसकी देख रहे हैं? बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। डिफ़िकल्ट इसलिए है कि 2018 में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है मुझे। 2018 में नजर नहीं आ रहा है या पहले नजर आ रहा है? 2018 में इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, 2017 में इलेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन इलेक्शन से पहले जो है सिलेक्शन होगा। ये क्या बात हुई? ये फिर होगा। स्ट्रिंग्स आ गए बीच में? नहीं, देखें, अगर आप इस वक्त इलेक्शन कराते हैं, यही चोर डाकू वापस आ जाएंगे। अगर आप अभी इलेक्शन कराते हैं, इवन 2018 में भी कराते हैं, यही चोर डाकू आएंगे और कोई नहीं आएगा। इमरान खान फिर रोता फिरेगा। नहीं तो मतलब वो जिस तरह पहले एक बीए की डिग्री की शर्त आ गई थी, तो इस तरह की शर्तें लगेंगी कि अच्छा जी आपने ये ना किया, वो क्लिनजिंग ना- होगी, क्लिनजिंग। क्लिनजिंग समझते हो आप? इंग्लिश का एक लफ्ज है जी, जी। क्लिनजिंग, सफाई। जी, जी। पहले सफाई होगी। वो पाइपलाइन में जिसमें गंदे अंडे और वो पाइपलाइन में जिसमें गंद है, उसको साफ करना पड़ेगा। तो ये खान साहब जो कुछ शुरू कर रहे हैं और डॉक्टर तारिकुल कादरी साहब जो शुरू कर रहे हैं, ये कहीं उसकी इग्निशन तो नहीं है? बिल्कुल ये उसकी इग्निशन है। इग्निशन है उसकी। तो ये तो फिर इसका मतलब आने वाले दिन जो है वो हुकूमत के लिए बड़ा टफ टाइम साबित हो बहुत सकता टफ टाइम होगा। इसलिए तो नवाज शरीफ साहब पहाड़ पर क्यों ज़्यादा रहते हैं, मरी में? पहाड़ पे ये क्या बात हुई? ये बात हुई, उनके पीर ने कहा है कि पहाड़ से नीचे मत उतरना, तुम्हारे लिए ख़तरा है, पहाड़ पे रहना तो तुम सेफ रहोगे। जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब के पीर ने कहा था समंदर के साथ रहना, जी, जी। तो वो ज़्यादातर कराची में टाइम गुजारते थे। अच्छा, तो इसी तरह आसिफ अली जरदारी के जो पीर हैं, वो आजकल नवाज शरीफ के भी पीर हैं, उन्होंने कहा पहाड़ पे ही रहना, नीचे मत उतरना। तो वो क्या कैंप ऑफिस एबटाबाद के बाद ठंडियानी में बना दें, क्या करें मतलब? अभी वो मरी में, एबटाबाद नहीं जाएंगे, एबटाबाद तो इमरान खान का इलाका है, अच्छा, KP के है, वो इसीलिए मरी पंजाब है। मरी के अंदर ही रहेंगे। अच्छा चलिए, नबील कबूल साहब थैंक यू वेरी मच। आपसे हमेशा जब भी इंटरव्यू किया जाता है कोई ना कोई मजे की बात जरूर निकलती है। इस बार जो आपने नया जो जुमला हमें दिया है वो स्ट्रिंग्स के हवाले से दिया है। ये स्ट्रिंग्स पाकिस्तानी सियासत से कब निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू वेरी मच। और गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। अपने आप को सियासी पंडित कहते हैं, तज्जिए भी देते हैं, प्रेडिक्शंस भी देते हैं,
تکے بھی لگاتے ہیں، جس طرح انہوں نے خود کہا وہ تکے کبھی کامیاب ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن لوگ ان کی بات کو سننا ضرور پسند کرتے ہیں. ہماری بھی یہی کوشش تھی کہ ان کی بات کسی طرح آپ تک پہنچائی جائے. پروگرام سوال یہ ہے سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں